27 लाख रुपए तक लोगوں کے آگے پیچھے کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی $2 ملین، اللہ اللہ اللہ، $2 ملین تک جا چکے ہیں۔ وہاں پر جس سم کا نمبر ہوگا اس کے دفتر میں لے کے گئے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ شو کروایا اور ان کی سم لے لی۔ جو سائبر کرائم کرنے والے لوگ ہیں، جو آن لائن فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس حد تک اپنا دماغ چلاتے ہیں۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ دا کرن ناز شو۔ میں ہوں کرن ناز۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آگے جا کر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی چوائس ہے، سب ٹو یو۔ بہرحال جی، بات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو، اپنے اکاؤنٹس کو ذرا سنبھال کر رکھیے، بہت زیادہ سنبھال کر رکھیے، کیونکہ اس وقت آن لائن فراڈ، سائبر کرائم اپنے عروج پر ہے۔ جو آج سٹوری مجھے ملی ہے لاہور سے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی نوعیت کی ایک کہہ لیجئے کہ منفرد آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ اپنی نوعیت کے ذرا منفرد ہی ہوتے ہیں۔ جو سائبر کرائم کرنے والے لوگ ہیں، جو آن لائن فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس حد تک اپنا دماغ چلاتے ہیں کہ جب کوئی نئی سٹوری آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ یونیکنیس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس یہ ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے، تو صرف اور صرف اگر میں آپ کو بتاؤں، لاہور میں کتنی جی 1350 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، 726 واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ لاہور کے ڈیٹا ہے میرے پاس۔ 27 لاکھ روپے تک لوگوں کے آگے پیچھے کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی $2 ملین، اللہ اللہ اللہ، $2 ملین تک جا چکے ہیں۔ 540 درخواستیں الگ موجود ہوئی ہیں۔ FIA حکام بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو سوشل میڈیا پر، جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فراڈ ہوتا ہے، یہ لڑکی بن کر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک اور چیز مجھے اس بات سے یاد آیا، حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا، بٹ کیونکہ جیسے یہ میں نے لڑکی والی بات کی تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر میرے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پر میرا فیک اکاؤنٹ ہے، جہاں پر مجھ سے زیادہ، میرے اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ فالوورز وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام پر بھی ہیں، لیکن وہاں پر غالباً فین پیج لکھ کر لوگوں نے لگایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ بٹ فیس بک پر تو بہت سارے لوگ میرے نام سے، میری پکچرز کے ساتھ ID یوز کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے جب میں باہر ملتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، جس میں میں بتاتی ہوں کہ نہیں جی، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا فیس بک پر، کیونکہ میرے پاس ایک فین پیج ہے۔ فین پیج پر ہی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہوں، لائیو کے ذریعے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی فیس بک پر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرن ناز ہے، تو پلیز کچھ بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈلی ایک اور چیز یہ کہ پچھلے دنوں جب میں بول میں تھی تو میرے نام سے کچھ واٹس ایپ پہ میسیجز چل رہے تھے کہ جی میں اتنے لوگوں کی مدد کر رہی ہوں، تو اتنے اماؤنٹ، اتنا پیسے دے دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس کو ٹیگ کیا، ٹویٹر پر بہت سارے لوگوں کے میسیجز مجھے واٹس ایپ پر آئے، تو میں نے ان لوگوں کو بھی کہا، اینڈ آپ تمام لوگوں سے آن لائن فراڈ پر بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک موقع مل گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ کلیئر کر دوں کہ میرے نام سے آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، آئی مائی سیلف کرن ناز، مجھے کسی سے بھی کسی رقم کی، کسی گفٹ کی، کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی موبائل بیلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس پوسٹ پیڈ نمبر ہے، نہ کسی اماؤنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرے نام سے کسی بھی طریقے کا کچھ بھی کہا جاتا ہے، پلیز خدا را اپنی رقم کو، اپنی کسی بھی چیز کو، اپنے تحفے کو، وٹ ایور، کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کی اور خود کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ شاید میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ تو پلیز، میں اگر مجھے چیریٹی کرنی بھی ہو تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں خود سے کر سکتی ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو میسیجز کروں اور کہوں کہ مجھے چیریٹی کرنی ہے تو پلیز مجھے کچھ پیسے دے دیجیے۔ تو خدا را آپ کے پاس میرے نام سے، کسی بھی نام سے کہیں پر بھی اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، ان کو رسپونڈ بالکل نہ کریں، کیونکہ وہ فراڈ لوگ ہیں، وہ آپ کے پیسے کو، آپ کی دولت کو، آپ کو صرف اور صرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جی، ابھی تازہ واقعہ جو سامنے آیا ہے وہ ایک اور بڑا ڈفرینٹ، اپنی نوعیت کا بڑا منفرد واقعہ، اور اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون DIG صاحب کی اہلیہ، ان کے اکاؤنٹ میں غالباً 10 لاکھ روپے سے اوپر رقم پڑی ہوئی تھی۔ پہلے مسلسل ان کو رابطہ کیا جاتا رہا، کیونکہ جو لوگ آن لائن فراڈ کے
اس جھمیلے میں پڑ چکے ہوں گے, آ چکے ہوں گے, تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ کال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی کا BISP کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, یا آپ کو ڈیم فنڈ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا غلطی سے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے, آپ کے اکاؤنٹ ہمارے پاس وہ پیسے آ گئے ہیں, تو آپ ہمیں پروسیس فالو کرتے جائیں تاکہ ہم آپ کا اکاؤنٹ میں پیسے واپس ڈال دیں. اس کے بعد سادہ جو لوگ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر سادہ کے علاوہ عام نارمل لوگ بھی, جب آپ اچانک سنیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 3-4 لاکھ روپے نکال لیے گئے, چلے گئے, تو کبھی کبھی ہوتی ہے سچویشن کہ آپ کے حواس کام نہیں کرتے ہیں. تو جو لوگ جانتے بھی ہیں, بینکس کے بارے میں جانتے ہیں, چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, وہ بھی حواس باختہ ہو کر یہ کر جاتے ہیں. خاتون کے ساتھ جو میں DIG صاحب کی اہلیہ کے بارے میں, لاہور کے DIG, پنجاب کے DIG, ان کے بارے میں جو آپ لوگوں کو بتا رہی تھی, ان کی اہلیہ کو پہلے مسلسل رابطہ کیا جاتا رہا. جب انہوں نے رابطہ نہیں کیا تو ان کے ساتھ ایک نیا گیم کھیلا گیا. خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا گیا, جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا. اس کے بعد جو ان کا کانٹیکٹ نمبر تھا, وہاں پر جس سم کا نمبر ہوگا اس کے دفتر میں لے کے گئے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ شو کروایا اور ان کی سم لے لی. اس سم پر obviously سارا جو بینک ڈیٹیل, اکاؤنٹ, بلا 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 آئے گا, وہ سم پر آئے گا. وہاں پر وہ نمبر سارے آئے ہیں, اور ان کے خاتون کی بینک ID کو لاگ ان کر کے ان کے 10 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے. بہت اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کہ اتنے ساری چیزیں اس میں انوالو ہوئی. صرف اور صرف آن لائن فراڈ کرنے والوں نے صرف ایک حد تک یا صرف اس شخص کے ساتھ فراڈ نہیں کیا ہے, بلکہ اس میں جہاں سے یہ نادرا کا سرٹیفکیٹ بنوایا وہاں پہ بھی ملوث لوگوں نے ان کی ہیلپ کی. پھر یہاں سے جہاں سے سم نکلوائی گئی وہاں پر بھی ہیلپ لی لوگوں سے, اور پھر اس طرح سے کرتے کراتے ایک خاتون کو لوٹ لیا گیا, DIG صاحب کی اہلیہ کو لوٹ لیا گیا. بہرحال وہ FIA گئے ہیں, انہوں نے رپورٹ کروائی ہے, 2 لوگوں کو پکڑ لیا گیا جو ان کے مین مرکزی ملزم ہیں. اس میں ایک خاتون نیہا ہے اور ایک اور سیف الرحمان ہے. وہ دونوں ابھی غائب ہیں, لیکن ان کو بھی جلد پکڑ لیا جائے گا. صرف اور صرف آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ آن لائن آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں, ٹیلی فون کالز پر بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. آپ کو لمحہ نہیں لگتا ہے اور آپ کو آپ کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے, آپ کو آپ کے پیسوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو لوگ اپنی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح سے, ان سادہ لوگوں کو اس طرح سے لوٹ لیا جاتا ہے. تو پلیز بی کانشیس اینڈ بی کیئرفل. اس طرح کی کوئی کال آتی ہے, آپ کو کوئی نمبر آتا ہے آپ کے پاس. ایک اور چیز, سوری, ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کے بارے میں آپ لوگ بتا دوں. ایک اور معاملہ واٹس ایپ ہیکنگ کا بھی ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بھی وہ بھی انٹرلنک کرتا ہے, کہیں نہ کہیں آگے پیچھے جا کے جڑتا ہے, کیونکہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کے پاس آپ کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پرسنل, آپ جو لوگ آفیشیل ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کا بہت آفیشیل ڈیٹا واٹس ایپ پر ہوتا ہے. جو پرسنلی واٹس ایپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی چیزیں واٹس ایپ پر ہوتی ہیں, آپ کی چیٹس ہوتی ہیں, آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو واٹس ایپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں, تو جب وہ ہیک ہو جاتا ہے وہ ریکارڈ بھی دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے. تو آج کل یہ والا گیم بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے کسی بھی فرینڈ کا میسج آپ کے پاس آتا ہے کہ جی میرا غلطی سے کوڈ آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ کے نمبر پر آ گیا ہے, تو آپ مجھے بھیج دیں. اگر میں کسی کو یہ میسج کرتی ہوں تو آبویسلی مجھے پتا ہے کہ میرے سرکل کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے کاؤنٹر کوشچن نہیں کریں گے, وہ مجھے فوراً بھیج دیں گے. اس کا ریزن یہ ہوگا کہ میرا اپنا بھی واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہوگا, جس کی بدولت جو میرے سرکل کے لوگ تھے میں نے ان کو مزید لوگوں کو میسیجز کیے, اور میسیجز کر کے مزید لوگوں کے واٹس ایپ ہیک کیے. تو یہ ایک چین چل رہی ہے, جو واٹس ایپ کو ہیک کر رہے ہیں, دوسری طرف آن لائن فراڈ والے وہ لوگوں کو ان کے پیسوں سے محروم کر رہے ہیں, ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں. تو پلیز بی کیئرفل. وہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ کون سی ایسی مختلف اور منفرد بات بتا رہے ہیں, تو اگر میں جانتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میری امی اس بات کو نہ جانتی ہوں, ہو سکتا ہے میرے آس پاس کے لوگ اس بات کو نہ جانتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے بڑے جو ہیں وہ اس بات کو نہ جانتے ہوں. تو پلیز آپ لوگوں کو بتانے کا, آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے گھر میں اس بات کو ڈسکس کریں, سب کو بتائیں کہ آن لائن فراڈ آج کل لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا, آپ کو گن پوائنٹ پر آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے, یہ اس سے منفرد مختلف کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی جمع پونجی سے آپ کو ٹھگ کر کے محروم کر دیا گیا. سو پلیز بی کیئرفل. تمام لوگ اپنے چیزوں کا, اپنے ایسٹس کا بہت زیادہ حفاظت کریں. جہاں پر یہ والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو DIG صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ہوا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا گیا, پھر سے نکلوائی گئی, تو یہ ایک لمبا پروسیس, اس میں
آپ تو کہیں یوز نہیں ہوئے لیکن باقی دیگر ادارے، نادرا یوز ہو گیا جی، پھر پی ٹی اے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یوز ہو گئی، وہاں پر سم نکلوا لی گئی، وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سسٹم میں بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں. میرے ساتھ ابھی سائبر کرائم کے ایکسپرٹ تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جی جب کیونکہ جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں، دیگر جگہوں پر، تمام جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. کیمرہ آپ کے سسٹم کو فوکس کیا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے فلاز ہیں جن پر اداروں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معصوم لوگ جن کی جمع پونجیاں، جن کی دولت، جن کے پیسے اس طرح سے لٹ رہے ہیں، اس پہ قابو پایا جا سکے، اس کی روک تھام کی جا سکے. اور یہ اس طرح کے کرائم کرنے والوں کو ان کی سزائیں بھی بہت معمولی ہوتی ہیں. پکڑے جاتے ہیں تو ان کو 1 سال 2 سال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. سو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ آن لائن بینکنگ کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ گھر میں پیسے رکھتے ہیں تب بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اگر آپ بینک میں اکاؤنٹ میں سیو کرنے کی کوشش کریں تو وہ آن لائن فراڈیوں کے ہاتھوں ہم محفوظ نہیں ہیں. دعا ہے اور امید ہے اور ایف آئی اے سے اور پی ٹی اے سے، سائبر کرائم ونگ سے، کہ پلیز پاکستان کے لوگوں کو اس طرح کے فراڈیوں سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر کریں. اور جب تک تدبیر نہیں ہو رہی تب تک ہم خود ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا یہ میسج پلیز، اگر آپ ویڈیو شیئر نہ بھی کریں تو پلیز زبانی ضرور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں ایسے فراڈیوں سے. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اینڈ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینک یو.